ان سے ناجائز ہے، فقط بندہ رشید احمد کہہ دیتے، مگر اعلیٰ حضرت اس معیار کے مفتی نہیں، اس معیار کے مفتی نہیں تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تیمم کن چیزوں سے جائز ہے، تو خالی یہ نہیں کہا کہ زمین اور زمین کے جنس سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس سے تیمم کرنا جائز ہے، بلکہ بتایا کہ زمین کی جنس سے کیا کیا چیزیں تعلق رکھتی ہیں، زمین میں کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیول اتنا نہیں کیسے پیدا ہے، اس پر بھی بحث کی، اور جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کا عنصر، ان کا ایلیمنٹس، ان کا مادہ کیا ہے، اور پوری تفصیل کرنے کے بعد بتایا کہ سنو 180 چیزیں ایسی ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتی ہیں اور زمین کے جنس سے تعلق رکھتی ہیں، ان 180 چیزوں سے تیمم کرنا جائے ہے نا؟ جواب دینا چاہتے تھے، چھٹکنا چاہتے تو ایک کے جملے میں کافی تھا جواب، مگر نہیں، 180 چیزوں کی تحقیق کی، سب کا نام بتایا، سب کی پیدائش کا طریقہ بتایا، سب کا مادہ اور عنصر بتایا، ان کی پیدائش کی کیفیت بتائی اور حکم بتایا کہ ان 180 چیزوں سے تیمم کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے جتنے فقہا گزرے انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں مٹی کے، زمین کے جنس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، مگر انہوں نے کتنی چیزوں کا تذکرہ کیا؟ صرف 73 چیزوں۔ پرانے فقہا کی کتاب میں کئی چیزیں ملیں گی آپ کو؟ صرف 73۔ اعلیٰ حضرت کی اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ ایسی کہ اس پر 107 قسموں کا اضافہ کیا اور بتایا کہ 180 قسمیں زمین کی جنس سے تعلق رکھتی ہیں اور ان سے تیمم کرنا جائز ہے، اور 132 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آدمی کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کے جنس سے تعلق رکھتی ہیں، مگر واستوکتا یہ ہے کہ یہ زمین کے جنس سے تعلق نہیں رکھتی، ان سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ اور جب فقہا کی پرانی کتابوں پڑھیں گے تو جن چیزوں پر زمین کی جنس سے ہونے کا شبہ ہوتا ہے ان چیزوں کی تعداد فقط 59 کتنی ہے، لیکن ان 59 چیزوں پر اعلیٰ حضرت نے کتنا اضافہ کیا؟ 73 چیزیں، اور کہا 132 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کے جنس سے ہیں، لیکن وہ زمین کے جنس سے نہیں ہیں، ان سے تیمم جائز ہے۔ اچھا، زمین میں پتھر ہوتا ہے کہ نہیں پتھر ہوتا ہے؟ تو علم ارضیات اور علم طبقات الارض کی ایک برانچ ہے علم الاحجار۔ کیا ہے؟ یہ تو نہیں سمجھے ہوں گے آپ لوگ، انگریزی میں سمجھ سکتے ہیں تو اس کا نام ہے پیٹرولوجی۔ علم الاحجار جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں یا علم حجریات یا علم الجواہر بھی کہا جاتا ہے، تو انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیٹرولوجی۔ اعلیٰ حضرت پیٹرولوجی کے کتنے ایکسپرٹ تھے، خالی یہ بیان کر دینا زمین میں یہ پتھر ہے تو اس پتھر سے تیمم جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تب تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ کسی پتھر کے بارے میں یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ زمین کی جنس سے ہے۔ اگر ہے تو تیمم جائز اس پتھر سے، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ جب دیکھیں گے تو سب پتھر بتھر ہے نا، کریا اچھر بھینس برابر بولا جاتا ہے، دیہات میں بولا ہے، ہم سب کو پتھر پتھر سمجھے۔ کیسے پتہ کریں کون سا پتھر زمین کے جنس سے ہے اور کون سا پتھر زمین کے جنس سے نہیں ہے؟ پتہ کرنا نا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک فارمولہ پیش کر دیا، کیسے پتہ کریں کہ کون پتھر زمین کے جنس سے ہے، کون پتھر زمین کے جنس سے نہیں ہے۔
कौन सा फार्मूला पेश किया? हीट टेस्ट का और फ्लेम टेस्ट का। आग में गर्म करो, फूको, जैसे सोनार नहीं जेवर बनाने, फूको, चोले जाए उसके अंदर। हीट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। हीट टेस्ट और फ्लेम टेस्ट की बुनियाद पर अगर कोई पत्थर जलकर राख हो जाए वो जमीन के जिनसे। अगर हीट टेस्ट से, फ्लेम टेस्ट से कोई पत्थर नरम पड़ जाए वो जमीन के जिनसे नहीं। अगर हीट टेस्ट से, फ्लेम टेस्ट से कोई पत्थर मैनेजेबल हो जाए, मुंतबे हो जाए, तो जिस सांचे में चाहो उसको ढाल दो। जैसे सोने का पत्थर, चांदी का पत्थर गलाओ, इतना गल जाएगा कि जेवर का जो सांचा आपके पास है ढालो, ढल जाएगा। तो कहा जल के राख हो जाए, या जल के नरम हो जाए, या जल के मैनेजेबल हो जाए, जो शक्ल चाहो तुम दे दो उसकी, तो फिर ये जमीन के जिन्स से नहीं। और ऐसा न हो तो जमीन के जिन्स से है उससे तयम्मुम करना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहूंगा, इस इल्म का ताल्लुक किससे है? ये कौन सा इल्म है? ये पेट्रोलॉजी से ताल्लुक रखता है, इल्मुल अहजार से ताल्लुक रखता है, इल्मुल जवाहिर से ताल्लुक रखता है। शीला विज्ञान कहेंगे। शीला में क्या? पत्थर है, काला पत्थर, लेकिन पत्थर को भी बोलते हैं। कहते शिलान्यास हो गया फला संस्था का, यानी संगे बुनियाद। शिलान्यास, संगे बुनियाद, संग माने पत्थर। तो ये शीला विज्ञान है, इल्मुल अहजार या इल्म हजरिया। इसके कितने बड़े एक्सपर्ट थे, समझ में आया भी? अच्छी बात है। और थोड़ा सा आगे बढ़िए। साइंस का एक शोबा है हाइड्रोलॉजी। तवज्जो चाहूंगा, कौन सा शोबा है? हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी आप नहीं समझ पाएंगे, बच्चे समझ लेंगे स्कूल में पढ़ने वाले। उर्दू में हम कहेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हाइड्रोलॉजी को उर्दू में इल्मे माइयात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इल्मे माइयात। हाइड्रोलॉजी इल्मे माइयात। और हिंदी में कहिए तो जल विज्ञान है ना। पानी के ताल्लुक से जो फलसफा है, पानी की तह तक पहुंचने का जो हुनर सिखाता है, वो क्या है? हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या जल विज्ञान या इल्म माइयात। आला हजरत साइंस के इस शोबे में कितने एक्सपर्ट थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ईमान के बाद नमाज सबसे अफजल इबादत, और इस इबादत के लिए तहारत शर्त है। और पानी के इस्तेमाल पर जब तक नमाजी को कुदरत है तयम्मुम करने की अनुमति है। पानी के इस्तेमाल पर जब कुदरत न हो, या तो इसलिए कि पानी ही नहीं है, या इसलिए कि है तो मगर बीमारी ऐसी है कि इस्तेमाल करेंगे तो मर जाएंगे या मरज बढ़ जाएगा, तो तयम्मुम की इजाजत है। लेकिन जब तक पानी के इस्तेमाल पर कुदरत है, कैसे करना है? पानी से गुस्ल करना है, वजू करना है ना। तो आला हजरत से सवाल हुआ कि किस पानी से वजू जायज है, किस पानी से वजू जायज नहीं। तो सीधे से सिखा देते, जो पानी ताहिर मुताहिर हो उससे जायज, जो खाली ताहिर हो गैर मुताहिर हो उससे भी जायज नहीं है, और नजीस है तो और जायज नहीं। इतना में जवाब था मगर नहीं कि फकत बंदा रशीद अहमद गंगोही वाले नहीं, यहां भी आला हजरत ने तहकीक की, और पानी पर ऐसी तहकीक की कि पानी को पानी पानी कर दिया। एक है एग्रीकल्चरल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, हिंदी में आप उसको कहिए कृषि विज्ञान, उर्दू में कहिए इल्मे ज़राअत। इल्मे ज़राअत, कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर। जाहिर है खेती का ताल्लुक पानी से है, बिन पानी सब सून रहता है, कोई फसल नहीं होगी बिन पानी।
تو ایگریکلچر سائنس والوں نے بھی پانی کی قسمیں بیان کی. تو کتنی قسمیں بیان کی؟ 36. کتنی؟ 36. اونلی 36. اور میڈیکل سائنس والوں نے بھی ریسرچ کیا، کیونکہ میڈیکل سائنس والوں کا ٹاپک بدن انسانی ہے، اور انسان کے جسم میں 70% سے ادھک مقدار میں پانی ہے، اور 30% میں 70% پانی ہے. تو میڈیکل سائنس والوں کو بھی پانی پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بھی ریسرچ کیا پانی پر، لیکن میڈیکل سائنس والوں نے پانی کی کل 58 قسمیں بیان کی. کتنی قسمیں بیان کی؟ 58 اور 36 ملا دیے تو کل کتنا؟ 94 قسم. ایگریکلچر سائنس والوں کی تحقیق کو لے لیجئے اور میڈیکل سائنس والوں کتنی قسمیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے جب پانی پہ ریسرچ کیا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے اور سارے فنون میں اعلیٰ حضرت ایکسپرٹ ہیں، ہائیڈرولوجی میں، علم مائیات میں اور جل وگیان میں بھی اتنے ہی. اعلیٰ حضرت نے پانی کی 350 قسموں کا اتنا 350 قسموں کا بیان کیا، اور خالی بیان نہیں کیا، 350 قسموں کا نام بھی بتایا. اور ان 350 قسموں میں سے کس سے وضو جائز ہے، کس سے وضو ناجائز ہے، یہ بھی بتایا. اور تحقیق کر کے یہ بھی بتایا کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو اس کا رنگ کیا ہے، یہ بھی بتایا. کتنی قسمیں؟ دوسرے لوگوں نے کتنا بتایا؟ 194.